رسول اللہ نو لوگا ایتھے پتھر مارے دین دی خاطر تے توں پتھر کیوں نہ کھادا؟ جی امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے لوگاں کٹ دیتے تے تیرا جسم بہت قیمتی سی۔ جی صدیق اکبر نو منہ تے لوگا جتیاں مار دیتیاں تے توں حضور دی خاطر تے حضور دی عزت دی خاطر جتی کیوں نہیں کھادی؟ کیونکہ مولی خادم کا جسم بڑا قیمتی تھا۔ میں نو گھسیٹ کے جدوں لے جا رہے سن نا پولیس والے دوسری منزل تو میں ہس رہے سی اور میں نو پولیس والے کہنے لگے تو ساڈا مذاق کردا؟ میں کہا چلے ہو مذاق نہیں کردا۔ کہندے پھر تو ہسدا کیوں میں؟ دیکھتا نو معذوری دی حالت جیسی گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں تے ٹھنڈی رات ہے 22 جنوری دی رات ٹھنڈی کتنی ہوندی تے نال دھند بھی پئی ہوے تے کہندے تو ہسدا کیوں نہیں گل تو؟ میں کہا چلے آؤ میں ہسدا تاں واں جنہاں نو تسی خوش کرن واسطے مینو گھسیٹ رہے ہو۔ نہ تسا میری چٹی داڑھی ویکھی، نہ میرا عالم ہونا ویکھیا، نہ میرا حافظ ہونا ویکھیا، نہ تسا میری معذوری ویکھی۔ تسی آخر کسی نو خوش کرن واسطے آئے بیٹھے ہو نا تے تسا جس نو خوش کرن واسطے مینو گھسیٹ رہے ہو نا وہ تانوں ویکھ کوئی نہیں رہا، لیکن جنہ واسطے میں گھسیٹیا جا رہا وہ مینو ویکھ رہا۔ اور چلو اے ہاتھ ایک دن غسل دین والے دے ڈھا چڑھ جانے مرن تو بعد او دا پھر دل کرے گا کدی اینج سٹ دے گا، پھر قبر وچ رکھن لگے اپنی مرضی نہ رکھے گا۔ آج حضور واسطے ہاتھ چکو، ہاں جی آج حضور واسطے ہاتھ چکو، اینج کر کے ہاتھ لاؤ، اینج کر دبئی وچ ایک پٹھان ہے وہ کام کرن تو بعد نہ پھر اینج لبیک دے نعرے لاندا، اینج کام کرن تو بعد لاندا۔ انہوں نے کہا اینج کیوں لاندا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک بابا دیکھا ہے وہ لاہور سے ٹریلے پر بیٹھ کر راولپنڈی تک گیا تو ایسے ایسے لبیک کہتا رہا، اس کا مطلب ہے کہ لبیک کہنے سے پاور آتی ہے۔ ایتھے کر کے نعرے لاؤ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ توجہ، میں نو پولیس والا موٹر وے تو انہیں میں نو نپیا رات 12 بجے، میری گڈی تے گھیرا پا لیا، میرے نالے جڑے چوچے موچے ہیں انہیں سارے نو اپنی گڈیاں بٹھا لیا، میری ڈرائیونگ سیٹ تے پولیس افسر بہ گیا، وہ میں نو کہنے لگا تو دین دا ٹھیکیدار ہے، جدوں تیری تقریر سنو تو حضور دی عزت تے گل کرنا، تیرا اور کام کوئی نہیں؟ میں انہوں ایک گل کی تھی، میں کہا یارا ٹھیکیدار نہیں چوکیدار، میں کہا تم ہی تنخواہ لیندہ نا ویکھ نا تو میں نو گرفتار کیتا ہے، تم کا آخر تنخواہ لیندہ نا تے میں بھی تا کسی دی تنخواہ لیندہ، میں کہا تینو گن کے تنخواہ لبدی، جنہ دی میں نوکری کردہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا۔ ہاں میں کہا تینو تو گن کے دیں دیں تو میں جنہ دی نوکری کرنا وہ گنے بغیر دیں دیں، جب وہ بھیک دینے کو
سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. کیوں جی تو گل عقل والی کرو. اور پیڑاں اور تے چیکاں اور، پیڑاں اور تے پھکیاں اور، درد اور دوائیاں اور، یہ تو نہیں نا بات ہونی. جیڑی کوئی گل ہے انج تو نہیں نا ویر مکنے. تسی منو اسا ظلم کیتا، ختم نبوت تے ڈاکا ماریا. منو رسول اللہ دی عزت تے تساں جڑا ممتاز قادری نو روزے دی حالت وچ پھٹے لایا. دسو کدے کہن تے لایا نے؟ ساڈی امت دا پوری دا تہاڈے کول ایک سوال ہے، اس سوال دا جواب تانوں اج نہیں کل دینا پینا ہے. ہاں قبر وچ بھی دینا ہے، کل حشر وچ بھی دینا ہے. جس آپو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، تے جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا. اسی تو آج یہ کہہ رہے ہیں آج معافی منگو اللہ رسول کو. ہاں باقی گناہگار کے لیے معافی ہے. کیوں جناب؟ گناہگار کے لیے معافی ہے. بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے ایوی گہنا بھارا ہو، تے نال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو، تے حدوں بے حد درود نبی نو جیدہ ایڈ پسارا ہو، تے میں قربان تنہاں تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا. کیوں جی؟ اس واسطے توجہ، اس واسطے توجہ جی، اس واسطے ایک وکیل عورت مری، ادھی حمایت کالم پہ لکھے جاندے کہ جس دن مولوی جہنم دے سیخ کباب تے تڑے جا رہے ہون گے، ایک کالے کوٹ والی زنانی اللہ دے سامنے غفور الرحیمی دے کالا کوٹ پا کے تے گناہگاراں دے دلائل دے رہے ہو. اتنے بے باک ہو گئے ہو تسی. تانوں پتہ ہے قیامت دا منظر کیوں جا؟ تسی ایک عام او عورت جنہیں ساری زندگی ختم نبوت دے خلاف گفتگو کی تھی ناموز. میں اس دا تے ذکر چھیڑ کے اپنی محفل میڑی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں امت دی بے باکی دسنا چاہتا. اور تانوں سمجھ کوئی نہیں، تساں دین سمجھا لاوارثن، دین دے وارث موجود ہاں. سی اسا گردنہ صرف حضور واسطے رکھی ہوئی ہیں. اور اسی توجہ، اور اسی دنیا نو دسیا فیض آباد 12,000 شل کھا کے، ہاں جی گولیاں کھا کے تے 8 لاشاں موڈے تے چاہ کے اسی دسیا سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، رسول اللہ سے غداری برداشت نہیں ہو سکتی. اسی صرف ایتھے نعرے نہیں لاندے پہ اس محفل نعت وچ. ہاں میں تو کمر دا مریض ہاں پیر صاحب. میں تو ٹرالے دے پچھلے ٹائراں تے بہ کے گیا لاہوروں لے کے. پورا سفر میں ٹرالے تے کیتا. میں کنٹینر وچ بہ کے نہیں گیا، اوتھے میں ٹائراں نال ستا رہا. ٹائر جڑے سن میں اوتھے ٹائراں دے تھلے نال ستا رہا. میں کہ گلاں کرنیاں عشق رسول دیاں، جب اوکھا ویلا آوے تے بندہ اندر وڑ جائے. آگ لگی اس درخت کو اور جلنے لگے سب پات. درخت نو آگ لگ گئی، پورا جناب پتے لپیٹے چ آ گئے. اوتے پرندے بیٹھے سن تے بندہ ایک قریب تو گزریا، انہیں ویکھیا آگ تھلو بھامڑ دی طرح جا رہی. پرندے مست ہو کے بیٹھے ہوئے. وہ کہنے لگا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ. اور کہنے لگا پرندے ہو تسی تو اڑو چلے ہو اور درخت نہیں اڑ سکتا، تسی کیوں چلتے ہو؟ اور پرندے پیر صاحب جواب کی دیتا اور کہنے لگے ہوئے میوہ کھادا اس درخت دا اور ناس کیے سب پات، اب تو ہمارا دھرم یہی جل جانا اس کے ساتھ. لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ اے تے جلے ہو پاکستان دا مطلب ہویا نا. مسلمان دا مطلب اگلے شعر وچ آ رہا. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس. پلازے بنانا مسلمان. پوتریاں دا ویاہ میں جے نہیں ویکھیا تے میں وہ ویکھ کے جاواں، اے مسلمانی ہے. ڈاکے مارنے اے مسلمانی ہے. مسلمانوں دا خون پینا ہے مسلمانی ہے. ممتاز قادریاں پھٹے لانا مسلمانی ہے. یہ بھی عشق رسول ہے. میں پڑھیا کوئی نہیں پیر صاحب یہ ہو جائے عشق رسول. بڑھا ہو گیا پڑھ دیا پڑھا دیا، پکا حافظ ہاں. میں ایک رکعت ہوں بھی پورا قرآن پڑھ جانا. ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہاں جی پکا
پکا حافظ ہے. حافظ ہی نہیں بلکہ قرآن دا ترجمہ بھی مینوں آندا ہے, قرآن دے سیغے بھی مینوں آندے. الحمد تو قرآن شروع ہوندا ہے نا, حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن اللهم من يحمد لتحمد ليحمد ليحمد من لا يعن لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمد محمدان محامد ومحامد محمدة محمدتان محامد ومحامدة محماد محمدان محامد محامد ومحامدة أفعل التفضيل المذكر منه أحمد وأحمدان أحمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما احمد واحمد بی وحمد حمدت. توجہ, ایتھو لے کے نا تے کل اعوذ برب الناس تک سارے مینوں قرآن دے انج گانا آندیاں. قل اعوذ برب الناس قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقال قولا فذاک مقول لم یقل لم یقل لا یقول لا یقال لن یقول لن یقال الامر من كل تقل يقل يقل والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل الظرف منه مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة منه مقبل مقبلان مقابل ومكيل مقبلة مقبلتان مقابل ومكيلة مقبال مقبالان مقابل مكيل ومكيلة أفعل التفضيل المذكر منه أقبل وأقبلان أقبلون قابل ومكيل والمؤنث منه قولا قوليان قوليات قبل وقبيلا وفعل التعجب منه ما أقبله وأقبل به وقبل يقبل. پورے قرآن دے میں نے ایویں سیگے آندے گردانہ بھی آندیا. اے بھی میں نے پتا ہے کل اصل میں اوکول تھا, واو کا زمانہ نقل کر کے کاف کو دیا, اجتماعی ساکرین سے واو گر گئی, حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو گیا, وہ بھی گر گیا تو کل رہ گیا. کیوں جی میرے نال تے گل او کرے جڑا کم از کم میرے جتنا مولوی تو ہوئے. چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون نے پترا جب بات حضور کی آ جائے تو پھر بات ساری ختم. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. ہمیں لوگ آج نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں یورپ کی این کے لگا کر. جو ٹرمپ کہتا ہے یہ ملک بنا امام الانبیاء کے نالین سے جو خاک لگی ہے اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے, اور پاکستان میں صرف حضور کی بات ہوگی اور کسی لا الہ الا اللہ تے ضرب لاؤ ہے نال لیٹے عاشق رسول علم الدین. اے بھی قبر چندہ تاڑے اس نعرے دا جواب دے وے کہ واقعی یار میں پھانسی تاں ہی کھادی سی حضور دی عزت واسطے تے پاکستان علم الدین دے خون نال بنیا. تے وہ شیر بھی اپنی قبر کہے واہ میرے وارث واہ بڑے سونے نعرے لا رہے ہو. نعرہ اینڈ لاؤ بھائی ایتھو آواز اٹھے لا الہ الا اللہ دی. مودی اپنی چارپائی تو بیٹھے تھلے ڈھے پوے, وہ دا جنرل بھی جنہیں سانو دھمکی لائی وہ گاں دا موتر پینے والا بھی تھلے ڈھے پوے کہ محمد دے غلام جاگ پہ, وہ شہاب الدین غوری دے وارث آ گئے, محمود غزنوی دے گھوڑے چل پہ, سلطان صلاح الدین ناموس رسالت دا محافظ آنا رہا ہے, نور الدین زنگی آنا رہا ہے. این کر کے نعرہ لاؤ پاکستان کا مطلب کیا الا اللہ تے ضرب آوے. ہاں جی حضرت طاہر بندگی بھی اتھے لیٹے ہیں, بڑے بڑے شہنشاہ اس قبرستان وچ لیٹے ہیں. دین دے وارث جنہاں بڑی بڑی قربانیاں دیتیاں وہ خوش ہون کہ نہیں نہیں یار وہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا, پاکستان تو غلامی رسول کی طرف جا رہا. پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, اور پاکستان کا مطلب کیا. اینج نہیں اے تے میں اتھے جنگل جو گجرات گیا تو انہاں نعرہ لایا تے تمبو بھی اڑن لگا سی لا الہ الا اللہ نا. تسی جالی دودھ پی دیو زور لاؤ. پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, اور پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. دیکھو دیکھو کون آیا, محمد عربی کا دین آیا. ہاں دین آیا. کیوں جی اسی کہتی کیا بھئی پیرہ نو لے آؤ, اسی کہتی کیا پیرہ نو لے آؤ, اسی کہتے ہیں حضور دا دین لے آؤ. جدو حضور میں گل وچے رہ گئی, جدو حضور دا دین ہوئے نا بیٹھے تخت ہوتے. عمر بن عبدالعزیز جدو دنیا تو صرف 2 سال دور عمر واپس آ گئے سی, 33 سال حکومت کرنے کے بعد لوٹ کر کھا گئے. پھر کہتے ہمیں ایک اور موقع دو,
چلے آئے تھے 2 سال دور عمر واپس آ جانا جے بندے دی نیت ٹھیک ہوئے. کیوں جی عمر بن عبدالعزیز 2 سال حکومت کی تھی, دور عمر ہے اہل سنت کے نزدیک یہ 5واں خلیفہ راشدن. ہاں جی ہاں یہ عقائد دیا کتاباں چے عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشدن ساڑھے دور عمر واپس آ گیا. بکری دے شہر ایک جائی پانی پیتا. آپ جب فوت ہو گئے نا عمر بن عبدالعزیز تے جنگل جڑے پہاڑاں تے راندے سن نا چروائے انہاں شہر والے نوں اتوں کھڑ کے تانوں پتہ ہے پنڈاں وچ جڑے چروائے ہوندے انج آواز دیندے اے انہاں دا سپیکر ہوندا جے ساڈا سپیکر انج کر کے پنڈاں وچ ہن وی آواز دیندے او فلانے ذرا رکی تے میلاں تک آواز چلی جاندی. ہاں جی پرانے زمانے دھوتے سر تو پٹکا لا کے کہندے سن او انج انج کر کے سمجھی بندہ مینوں بلا رہا میلا. ہن تے فوناں دا حساب آ گیا. انہاں انج کر کے نا پہاڑاں تو کھڑے ہو کے تھلے آواز لائی پنڈاں شہراں. انہاں کہا یار عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. انہاں کہا تانوں کیویں پتہ ہے کوئی فون دا نظام تے ہے نہیں. انہاں کہا تانوں کیویں پتہ چلیا. انہاں کہا یار جدوں تک عمر بن عبدالعزیز زندہ سی نا کسے بھیڑیے نے بکری نو نہیں چکیا. اج اسی ویکھیا جیڑا بھیڑی آندا بکری نہیں لئی جاندا. انہاں کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو. جے اتے محمد عربی دا دین بیٹھا ہوئے نا بھیڑیے بھی بکری نہیں چاندے. جے اتے اے بیٹھے ہون نا تے جاندیاں جاندیاں زینب بچی نو انسان بھیڑیے چک کے لے جاندے. او بھی لاہور دے 40 کلومیٹر صرف دور. ایتھے تختے لاہور ہے تے 40 کلومیٹر زینب اجڑ گئی. اور اس دا باپ پریس کانفرنس کرنے لگا تے اس طرح فرعون بھی نہیں جس طرح اے فرعون بڑے کھڑے نے اس ٹائم اینج کر کے دا سپیکر بند کر رہا ہے اینج کر کے. ایک بچی مقتولہ بھی ہے ایک مظلومہ بھی ہے پیو بھی دا مظلوم ہے. یار ایک مظلوم نو گل کرن دی بھی اجازت نہیں لعنت نہیں بھیجنی حضور دا دین لے آنا ہے تاکہ ایک زینب ساریاں ہی دنیا تے بچ جان. انہاں نو پتہ چلے محمد عربی دا دین آ گیا. تساں ذمہ دار ہو ساری گل دے. ہاں حضور نے فرمایا میں تو فتویٰ تواڈے تے نہیں لاندا لیکن ایک گل یاد رکھنا مم مشا یہ میرے آقا کا فرمان ہے مم مشا ما ظالم و یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. اے مولویاں تک حضور گل چھوڑی نہیں. لوگ مولویاں دے گاٹے لگ جان گے مولوی تو فتوے دینا فتویٰ بھی خود رسول اللہ دا ہے. حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے حضور نے فرمایا کسی مولوی نو فتویٰ لان دی لوڑ نہیں ہو خود ہی اسلام چو نکل گیا. ظالم نال چلن والے دے حالے تے خود ظالمہ دا کی حال ہونا. اب باز آ جاؤ بڑی ہو گئی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے جاگن والے جان کے سو گئے. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا. وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے 20 لاکھ بندے دیاں قربانیاں دیتیاں. اے تو میجر امیر افضل بھی لکھیا غلام محمد بھٹی جڑا جنگ عظیم وچ خود بھی لڑدا رہا 104 سال دی عمر ہوئی ہے پچھلے سال فوت ہویا. انہیں اپنی کتاب لکھی وہ مینوں اپنے نواسے دے ہاتھوں نے بھجوائی. انہیں کہا میرا تو آخری عمر ہے اے گل میں دے وچ ایک بھی کوڑ نہیں لکھیا. انہیں اپنی کتاب دا نام ہے در اغیار سے لے کر در یار تک. اس کتاب دا غلام محمد بھٹی اور دوسری جنگ عظیم وچ بھی وہ قید رہا ہوتے کالے پانی. بہرحال وہ لمبا اس نے اپنی کتاب وہ پڑھن والی ادھے بھی انہیں لکھیا. انہیں کہا 70,000 مسلمان. میجر امیر افضل نے بھی پاکستان کتاب میں لکھیا پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی حضور پاک کا جلال و جمال. انہاں ساریاں کتابیں جنہاں لکھیا انہاں کیا کہ 70,000 کڑیاں جڑیاں قتل ہوئیاں اپنے آپ ماں باپ کیتیاں ہوتے علیحدہ نا 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گیا جدو پاکستان بنیا. تو ہندو سکھ جمدیاں مر گئیاں. ہر روز دیوار نال کن لاندیاں سن کے ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہا. آج بھی جناب میں عافیہ صدیقی دی ماں نو کراچی ملیا انہیں میں نو اپنے زبان نال گل سنائی. انہیں کہا میری دھی 16 سال ہے امریکی قید وچ بیٹھی ہر روز آ کے امریکی جدو دے جیل دا دروازہ کھول دین نا او ظالم تے میری دھی نو تانا دین دین راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا تینوں چھڑان. راتی نور الدین زنگی دے گھوڑے نہیں سن آئے. راتی وہ محمود غزنوی تہاڈا نہیں سی آیا تینوں چھڑان. کہنے لگے میری دھی کپڑا منہ تے پا کے دوئے پاس کر کے رون لگ پیندی. انہوں نے کی جواب دے وے. اگلی گل سنو اے بچو تسی مڑ مڑ کہندے ہو فلانا آیا اب حضور کا دین آئے گا تو اس جملے کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں. امریکی پتہ ہے کی کہندے عافیہ صدیقی نو کہنے لگے تے ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے. ایک طریقہ ہے تو آپ کو کنڈی کھول کے چلی جا
اسی تینوں رہا کر جاؤ کنڈی کھڑی آ لیکن ایک شرط ہے اسی قرآن تھلے بچھا دیندے ہاں تو قرآن اتے چل کے جا کے کنڈی کھول کے چلی جا یہ دا جواب کس نے دینا ہے مڑ کے کہندے مولوی ایویں گلاں کرنے اسی اتنا ہی پوچھن گئے سی فیض آباد کے دسو ختم نبوت ڈاکہ کنے ماریا اسی تو بندہ ماریا جی اسی کسی نو گالاں کڈیاں اسی تو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا رہے سی اسی صرف پوچھن گئے سی دسو ڈاکو کیڑا ہوئے ایڈا وڈا ظلم کنے کیتا ہو یار دسو پاکستان وچ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا دسو پھر اسلام رہا کیڑا ہے جے تسی ختم نبوت اسی آئے پوچھن گئے سی بجائے اس تے کہ ساڈی گل سن دے سانو 8 لاشاں اور تھما دیتی اے بچہ ہونے تے کوئی بیٹھے آج دی داڑھی نہ ہوئے اٹھ بچہ تو کھڑا ہوئے اے بچہ اے کھڑا ہو اتنا سارا سی حافظ عدیل اجو دی داڑھی کوئی نہیں سی آئی داڑھی نہیں سی آئی انہوں ایتھے گولی مار دیتی لیکن قربان حافظ تی بھی ڈاندیا رویا نہیں سی جدو ڈہ رہے سی نا پیر صاحب تو کہندا سی تاجدار ختم نبوت اے اسی تواڈے کول انصاف دی گل کر رہے ہیں اے مت سمجھو کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا ہوں میں تواڈے نال دین دی گفتگو او کر رہا ہوں جدا پوچھ ہونی قبر وچ اے نہیں پوچھا جانا تو ووٹ فلانے نو دتا سی کہ نہیں تیرا پیو کہو جا سی تیری ماں کہو جی سی تو کوٹھی بنائی سی کہ نہیں پتر دا ویاہ کر کے آیا کہ نہیں پلازا بنایا سی کہ نہیں کتنے حج کر کے آیا عمرے کتنے کیتے نو اے نہیں سوال ہونا قبر وچ ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل اے دس اس نبی کی وفا کی تھیا جی حضور نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا میری ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تیرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں سی بلکہ جنہاں پیرا دیتا تو انہاں تے بھی تانوں تشنیع کردا سی کہ جی وہ کیوں گئے اور اسی روٹی کھان گئے سی سانو لاہور روٹی نہیں سی لبدی اسی فیض آباد روٹی منگن گئے سی ساڑھے حلوے حلوہ جڑا نا وہ کم ہو گئے سی حلوہ نہیں سی سانو لبدا لاہور زرداری دا پٹھا کہندا مولوی کے حلوے کو خطرہ ہے میں کہا جلیا اور آج بھی وہ بدیو زمان بھٹی صاحب انو آئے تو کہنے لگے اسی ایک دن 24 گھنٹے دا حساب لایا بھائی اسی فیض آباد کتنی نعمتاں کھادیاں تو وہ کہندے سن 52 قسم دے کھانے کھا دینا ساڑھے حلوے تو حلوے جلیا حلوہ ساڑھا انگریز نہیں بند کر سکیا تسی کون ہوندے ہو ساڑھے حلوے بند کرنا اسی مڑ کے پتر حلوہ ہی کھاندے ہیں نا شراباں تو نہیں نہ پیندے موتر تو نہیں نہ پیندے شراب اور پیشاب میں تو اسلام میں کوئی فرق نہیں مطلب اپنا موتر بوتل پجا کے پی لوے یا شراب پی لوے گل تو ایک کوئی ہے اسلام میں نہ دو چیزاں دا کوئی فرق کوئی نہیں اسی مڑ کے مہنگائی بھی ہو گئی نا تو ڈالٹا گھیو پا کے حلوہ کھا لواں گے لیکن موتر تو نہیں نہ پیندے اسی چھاڑنا گلہ کر دو اسی دین دی گل کرنا چھڑ دئیے بیانیت تسی سانو تقریران دسنیان تقریران ساڑھے آقا و مولا فرما گئے سنو جی خطبہ حجت الوداع ساڑھا بیانیہ رسول اللہ فرما گئے میری امت دے علماء نے کیڑا بیانیہ بیان کرنا ہے ٹرمپ بیانیہ اپنے پادریاں نو دے وے مودی اپنے انہاں جناب دے وے انہاں نو جے انہاں دے مذہبی رہنماواں سکھ اپنے نو دیون ساڈا بیانیہ سانو رسول اللہ دے گئے کہ قیامت تک میری امت دے علماء نے کیڑی گفتگو کرنی ہاں جی لو جی خطبہ حجت الوداع سنو 1,24,000 صحابہ اتھے موجود سن اے خطبہ جڑا میرے آقا مولا نے پڑھا فرمایا یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ ان اول من ادعوا من دماء آدم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتله زین وربا الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادعوا ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانکم اخذتموهن بامان اللہ واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ ولکم علیہن اللہ یوتئن فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرج ولکم علیہن رزقهن وکسوتهن بالمعروف وقد ترکتم فیکم ما لم تضلوا ان اعتصمتم به کتاب اللہ
أيها الناس لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وآتوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم وأنتم تسألون فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه ألا ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ألا ولا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر كلكم من بني آدم وآدم من تراب. اے خطبہ اے پوری کائنات دا حضور نظام دے گئے. آج ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں. اے تو میں ترجمے واسطے کم از کم 10 گھنٹے چاہیے نہیں دی تشریح واسطے. پڑھنی کلو واللہ بھی نہ آوے تو بندہ دین دیاں بہ کے ٹی ویاں تے گلاں کرے. اے تو حضور دا ایک خطبہ ہے. میں بہت سارے حضور دے خطبے یاد ہیں اور میں وہ یاد ہی نہیں، میں انہاں دے ترجمے بھی آندے ہیں، انہاں دیاں تشریحاں بھی آندیاں. آج بچے نو تے ABC تسا پڑھائی تے کلمے بھی بچے نو نہ پڑھائے. جس دین واسطے رسول اللہ پتھر اپنے پیٹ مبارک تے 2 بننے. تسی تے میں آج دین دا کی کر رہے ہیں. پاکستان چو ممتاز قادری روزے دی حالت پھٹے لگیا، قوم 2 رائے دا شکار ہو گئی. جے ممتاز قانون ہاتھ چ لیا تے علم الدین بھی لیا. اے لیٹیا بابا نال اے علم الدین بھی قانون ہاتھ چ انگریزاں دا لیا. انگریزاں دے سلطنت تے سورج بھی نہیں سی غروب ہوندا. اے تے بیچارے انہاں دے غلام ہن، لیکن علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آئے تے بلایا اقبال نے کہ قائد اعظم فلیٹی ہوٹل آج بھی وہ کمرہ محفوظ ہے جہد قائد اعظم آ کے ٹھہرے 14 جون 1929 سویرے. قائد اعظم اگے تے اقبال فائل چکی ہوئی پیچھے. ادھا پاکستان اس دن بن گیا سی. لوگاں کہتے لبرلن. جب وہ قائد اعظم جا کے ہائی کورٹ پیش ہوئے کہ جج سی کافر انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی. قائد اعظم سدھے ہو گیا، فرماؤ ججا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے. گلاں کر رہا تو آج وہ ساری تاریخ اسی مسخ کر دئیے کیونکہ یہود و نصارہ ساڑھے تے نہیں راضی. اسی پورا قرآن و حدیث ایک طرف رکھ دئیے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ ہم نے حکمران جو ہمارے غلامی کا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا. پہلے تو مانتے نہیں تھے، مانا تو کہا نہیں جی کلرکوں کی غلطی ہو گئی. اے بڑھے بزرگ بھی تسی بیٹھے ہو جی اپنے پیو نو کدی کوئی بولیا؟ اپنی ماں نو؟ اے حضور دا ختم نبوت بھول گئے. یہ تو کھوتے بھی نہیں بولے. یہ حضور دا ختم نبوت بھول گئے. یہ تو کھوتے بھی نہیں بولے. میرے آقا جس گدے ہوتے سوار ہوندے سن نا حضرت یافور، وہ یہودی دی ملکیت سی. جدوں حضور دی ملکیت چاہے نا تو میرے آقا نے پوچھا تیری نسل اگے چلنی؟ تو پتہ ہے کو گدے نے کی عرض کی تھی؟ حضرت یافور میں کہہ رہا عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا نہ جنہ گدے دی نسل جو میں وہاں انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے. تے یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی انہیں 1000 واری میرے کنڈ ہوتے چڑھن دی کوشش کی تھی. ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں کہا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار. اجے تا حضور قلعے تک یہودی دے بدے ہوئے سی. ہاں جی تو یہودی دے قلعے ہوتے کھوتا بدے سی. تے کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے ختم نبوت دے بارے تے کہے جی میں عاشق رسول ہاں. سانو بھی دسو نا عشق رسول کیڑا ہے جدے جناب موسیٰ رسالت بھی نہ ہوئے، ختم نبوت بھی نہ ہوئے، مسجدہ دے سپیکر بھی نہ ہوون، قرآن و حدیث بھی نصاب جو کٹ دیتا جائے تے مرزائی بھی بہن برا ہوون حکمرانہ دے تے جناب بھگوان تے اللہ ایک ہی ہوئے مندرن جا کے کہے کہ عارضی جہی لکیر ہے یہ تے ختم ہو جائے گی. میں کہا اقبال دی قبر تے جاؤ، قائد اعظم دی قبر تے جاؤ جی تسی لکھاں بندے کیوں شہید کروائے سن اور لکھاں گھر کیوں جڑوائے جی عارضی جہی لکیر ہی بنانی سی. اے گلاں کرن تو بعد تسی مڑ کے کہندے ہو مولوی ایسے ہے. مولوی تو آپ کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. توجہ جی کھوتے جتنی بندے غیرت کہندے نہیں وہ بھی عاشق رسول ہے. میں کو گدے نے عرض کی تھی حضور میں نے وہ کٹدا بھی سی بھکھا بھی رکھدا سی. کھوتا ایک باری نہیں بھولیا چلو یار میں کہا جو پاندا روز تے چلو آج میری کنڈ تے سوار ہو جا. کھوتا نہیں بھولیا ایک باری بھی تے 300 جا کے اسمبلی جو حضور دی ختم نبوت بھول گئے.
پھر سانو کہنے جی مولا ہلکی بات کرو، ہلکی تب ہوتی ہے جب میں رویا جی مینو گسیٹ کے لے گئے، مینو ہتھکڑیاں اندر بھی لائی رکھیاں، مینو ویسے نال ویل چیئر نہ بھی بدھی رکھیا تے میں تواڈے سامنے ہس رہا ہاں جی، مینو بالکل کمرے چ بھی علیحدہ، میں باہروں بندہ لے گئے سی جیل بھائی میری خدمت کرے گا، او بندہ بھی علیحدہ کر دیتا تے راتی روے گا اٹھ کے چیخے گا، مینو بسترا ہو جا دیتا جے دوروں بدبو آندی سی، میں پھر ایو جی چادر سی او دے ستا رہا، ٹھنڈی 22 جنوری دی رات ہوئے تو بندہ سہ سکنا باہروں سلاخاں جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوئے، لیکن میں بڑے تسلی نال ستا، میں کہا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں اگر وہ راضی ہیں کہ مولی خادم اتھے مرے تے اور چاہیے کہ لیکن میری قسمت نہیں سی، میں تو دل سی بھائی میرا جنازہ جیل چ اٹھے مزہ آئے گا، لیکن میری قسمت شاید نہیں سی میرا جنازہ، میں اتھے بھی بڑی کوشش کی تھی شہید ہونے دی، میں ہاں جی نہیں کس واسطے اسی کی کرنا ہے نا زندگیاں نو یار، صحابہ اپنی جانا 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہو گئے ختم نبوت دی خاطر، 1200 صحابہ شہید ہوئے، پوری امت مل کے اس گرد راہ نو نہیں پہنچ سکتی جتھے صحابہ چلن، مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، صحابہ جتھے پیر رکھے وہ 1200 شہید ہو گئے، تے جڑے زخمی ہوئے ہزارہ صحابہ شدید زخمی ہو گئے سن، ام عمارہ جنگ یمامہ موجود سن، واپس آئیاں ہاتھ کٹوا کے ختم نبوت دی خاطر، ساڑیاں کیڑیاں ماما ہوئیاں پترا باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک، ایتھے جلے کتے بھی حضور نو نہ بولے تے اسمبلیاں دے ممبر بہ کے ختم نبوت بول گئے، تے پھر تسی کہندے ہو نہیں جی مولانا صاحب تو بڑی سخت بات کرتے ہیں، تے جلے کتے بھی حضور نو نہیں بولے، اے دریائے دجلہ نو حضرت سعد کیا جاندا اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا محمد عربی دے غلام پار جانا ہے، دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا، دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا، لمحہ ہوں تسی کہو گے جی لمحہ کینج پہ گیا؟ صحابہ کہندے ہیں ساڑھے گھوڑیاں دے سرت اتو پانی جا رہے سی، لیکن گھوڑیاں دے پیر بھی گلے نہ ہوئے، پانی سرت اتو جا رہے ہوئے تے پیر بھی گلے نہ ہوئے، دریا بھی حضور نو جانن تے شیر بھی جانن، حضرت سفینہ تے حملہ خاور ہو گیا شیر، تے آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا جاندا ہوں میں محمد عربی دا غلام ہاں، تے شیر پیرا میں ڈھے پہ انہوں نے کہا جناب جنہ دا نا تسی لے آسی انہوں نے جاننے دریا تسی تو مدینہ پاک رہ دیو، اود پہاڑ 3 میل ہے، میرے آقا فرماندے سن ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے ہم سے پیار کرتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، اے اپنے آپ نو بدلو، اے کسے نے کوئی کام نہیں آنا، جیڑی قوم ایک گلی دے سمجھ دی کہ گلی میری بنی تے ختم نبوت دے مسئلہ نہ سمجھی انہیں حضور نو کی منیا، انہوں نے کہا جی ساڑھا جڑا نا محلے دے او گلی بنان والی سی تے فلانے بنا دیتی میں پرچی انہوں دینی، تے ایویں جھوٹ مار کے نہ نعرے لائے کرو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو رسول اللہ کے نام پر پرچی نہ دے سکا اس نے حضور کے نام پر جان کیا دینی تھی، اتنے کوئی نہ چل دی گل، میں حضرت جی اے حدیث پاک پڑھ کے خود رک جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور دے پیچھے نماز پڑھے تے پھر منافق کیویں رہے، اے حدیث پڑھ کے نا میں اپنے بہت ہل جانا، 5 ٹائم بندہ حضور دا دیدار کرے تے پھر منافق رہے، ایس گل تو بندہ سوچ لو کہ پھر ایمان کس شے دا نام ہے، ایمان صرف اتنی بات دا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، بس حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے انے واہ، ہاں جی انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے، جے تانوں کسی نے کہہ دیتا نا کسی نے جھلا ہے تو پھر سمجھ لانا اج تہاڈی حاضری لگی، ہاں جیڑا سنجیدہ بندے دا اوتھے کم ہی کوئی نہیں، اے مولوی میرے جا ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے انچی ٹیپ لے کے مولوی بیچار انہاں دسنا ہے حضور دی شان، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اے بچے نے اتنا پیسہ خرچ کیتا، پیر صاحب آئے تسی آئے بیٹھے ہو، میں آیا بیٹھا، دن بھی جاگدا رہا راتی بھی ساری رات بھی جاگدا رہا، میں سویرے 8:15 بجے ستا، کئی مہینے تو انجے میں راتی نہیں سوندا، بندے آ گئے جی اے ملن والے آ گئے، اتھوں آ گئے جی اتھوں آ گئے جی تقریر تے گیا جی، کئی مہینے ہو گئے رات دا مینوں سمنا نصیب نہیں، پھر بھی میں تواڈے سامنے آیا بیٹھا، ہن مینوں کوئی کہے گا نا حضور دی عزت واسطے پشاور جانا ہے تے میں گڈی بہ جانا چلیے، مار تینجی بھی جانا اعلان ہونا ہے مولی خادم مر گیا، غازی علم الدین دی ماں آخری واری ملن گئی نا میاں والی جیل تے رو پئی، انہیں کیسی رو کے جڑا ملے گا میں ملنا کوئی نہیں، غازی علم الدین اپنی ماں نو بڑی وڈی گل، انہیں کہا ماں تو جھلی ہے، بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے انہیں، کوئی تپ چڑے مر گئے انہیں، کوئی سپ لڑے مر گئے انہیں،
تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا ہے۔ توجہ جی، میں گل مکان لگا۔ علم الدین نو جدو قبر چ رکھیا نا علامہ اقبال، کلندر لاہوری، سید حبیب شاہ اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، انہاں وڈے وڈے لوگاں جدو قبر چ رکھیا نا، علامہ اقبال کیا تسی باہر نکلو، میں علم الدین نہ ایک گل کرنی۔ علم الدین دے کفن دے بند کھولے تے این جھک گیا اقبال، انہیں کہا علم الدین، اور میں تیری وصیت پوری کیتی، انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا میاں والی، تے میں شخصی ضمانت انگریز گورنر لاہور نو دتی کہ لاہور وچ ہندو مسلم فساد ہویا تو تسی مینوں دے بدلے مار دینا، لیکن عاشق رسول دی وصیت ہے او دا جنازہ لاہور آن دے۔ کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کیتی، میں تیرا جنازہ لاہور لے آیا، تے ہن میری بھی ایک وصیت ہے، جدوں حضور تشریف لے آن تا میرا سلام ضرور دے۔ بس اتنی بات ہے۔ پھر پتہ ہے نا چھاڑ مار کے اقبال باہر نکلیا، اقبال وہ راز دسیا نہیں سی، اصل ہویا کہ اقبال نے علم الدین نے اقبال نو کیا نکل تے صحیح نہ حضور آن بھی تے صحیح نہ، تو کی کرنا؟ وہ چھاڑ مار کے جدو باہر آیا تو پھر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپ کے کہنے لگا، او شاہ جی اسی تے گلہ ہی کردے رہ گئے، ترکھان دا منڈا بازی لے گیا۔